السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور عائشہ انسٹیٹیوشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ میلاد سیریز کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں آج ہم جو ذکر کریں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر کریں گے۔ آج کی جو ہماری ریکارڈنگ ہے وہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ ایصال ثواب کے نیت سے اسے ضرور فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے۔ میں اپنے اساتذہ اکرام والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے اسے ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ اسے سنیں تو میری ڈاؤن لائن میں میرے والدین کو ثواب ملتا رہے گا، انشاءاللہ میرے اساتذہ کرام کو ملتا رہے گا، اور آپ لوگ جیسے جیسے شیئر کریں گے تو اور جو مزید شیئر ہوتی رہے گی تو ایک آپ کی ڈاؤن لائن بن جائے گی، اور اس میں آپ کے والدین اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا کی چیزوں کی اور دنیا کے معاملات کی تو ہم ڈاؤن لائنز بہت بناتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اسپرچول ڈاؤن لائن بھی بنانا شروع کر دیں اور اس پر کام کرنا بھی شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر، ہم سب کی مدد کرنے والا۔ تو آئیے ذکر کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کسی بھی پہلو کو انسان کما حقہ بیان کرنے سے قاصر ہے، مگر ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ حصول برکت کے لیے مختصر سا بیان کریں گے، کیونکہ ہماری زبانوں میں، ہمارے ذہنوں میں وہ طاقتیں اور وہ صلاحیتیں، وہ شعور بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو خصائص ہیں، آپ کا جو کسی بھی ایک خصوصیت کا بھی مکمل طور پر ذکر کر سکیں۔ اور یہ ہماری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہماری طرف پڑ جائے اور ہمارا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ذکر کرنے والوں میں، میلاد منانے والوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے، آپ کے لیے سعادت کیا ہوگی، ہمارے والدین کے لیے سعادت کیا ہوگی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوانوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی یہ گریڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے فیض سے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر اسی نور کو جامع بشریت پہنانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس نور کی گواہی دیتے رہے اور اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی نور آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھے گا اور اس کے نور کی تجلی برداشت کر سکے گا۔ اس دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سارے غلاظتوں کے ساتھ لوتھڑے ہوتے ہیں۔ جب بچہ کچھ کھاتا ہے تو اس کے جسم سے بدبودار مواد خارج ہوتا ہے، اس کا پسینہ بدبودار ہو جاتا ہے، مگر ہم قربان جائیں، فدا کا امی و ابی، فدا کا روحی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی ذات مبارک ایسی پاکیزہ، ایسی پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی کہ ان کے جسم مبارک سے تو خوشبوؤں کے لپیٹے آتے ہیں، خوشبو کی خوب راحتیں بکھرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پیدائش سے لے کر وصال تک، وصال سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے لے کر قیامت کے بعد تک سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو مشاہدات ہوئے وہ بہت حیران کن ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لا رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے جو مشاہدات ہوئے وہ بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان میں سے چند آپ سب اسے سنیں اور اپنے دل اور دماغ میں اس کو محفوظ کر لیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے جاننے والوں کو ان کے بارے میں ضرور ذکر کریں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت بھی خاتم الانبیاء تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں کہ جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں بھی جب کہ انہوں نے کہا کہ
اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، اور میری والدہ محترمہ کے خواب کے بارے میں، جبکہ انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسے نور کو جنم دیا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلحاظ صورت اور خلقت بھی سب سے زیادہ حسین تھے۔ آپ کی صورت بھی سب سے پیاری تھی اور آپ کی خلقت بھی سب سے پیاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دراز تھے اور نہ ہی بہت زیادہ پست قد تھے، یعنی بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ کم قد بھی نہیں تھا، پست قد بھی نہیں تھا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک صاف جنا ہے، یعنی گندگی غلاظتوں سے پاک صاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غلاظت کی علائش نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک پیدائش کے وقت کٹی ہوئی تھی، یعنی والدہ کے جسم سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ۔ وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج کی رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا ہے، جہاں اس کے جز عنصری کی تکمیل ہو گئی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور منادی نے یہ بھی کہا، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو، 3 بار دہرایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش قحط سالی میں مبتلا تھا، وہ فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج اور سبزیاں پیدا ہونے لگیں۔ تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سردار کی ماں، اور ایک روایت کے الفاظ میں تمام انسانوں کے سردار کی ماں سے حاملہ ہوئی ہیں، اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں 6واں مہینہ تھا تو مجھے خواب میں کہا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر العالمین سے حاملہ ہیں، جب آپ کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں منتقل ہوئے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے سب اپنی زبانوں میں بلند آواز میں بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف لے آئے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکے کے ہر گھر میں نور چمکتا دکھائی دیا۔ ایک اور روایت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر درد کی کیفیت طاری ہوئی، پھر مجھے اچانک محسوس ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کی روشن چیز نے میرے دل پر مسح کیا، جس کی وجہ سے میرے درد فوراً ختم ہو گئے، اور پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا۔ پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا، مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا، تم میرے پاس کہاں سے آئی ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، ان میں سے ایک نے کہا، میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، یہ مریم بن عمران اور میرے ساتھ یہ جنت کی حوریں ہیں۔ پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید روشنی دیکھی، پھر میں نے فضا میں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سرائیاں تھیں، پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے، وہ میرے کمرے پر سایہ فگن ہو گئیں۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب سب روشن ہو گئے،
اسی وقت میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ پھر اسی اشارے کی حالت میں اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے وطن سے تشریف لائے ہیں۔ وہ ایک نعت کا شعر ہے نا کہ جبریل امی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ پھر اسی اشارے کی حالت میں اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے وطن سے باہر تشریف لائے اور سارا گھر نور ہی نور بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، پھر سجدے میں گر گئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تفرع اور گریہ وزاری کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دی۔ پھر اچانک آسمان کی طرف ایک بادل نمودار ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی۔ اس طرح تمام کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ کا جسم اقدس 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور اس سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے تازہ کستوری کی خوشبو کے لپیٹے آ رہے تھے، پھوٹ رہے تھے۔ اس وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے، ان میں ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تشت، دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں پر مہر لگائی گئی جو ریشم میں لپٹی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر سرما ڈالا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی ناف وریدہ تھے یعنی ختنہ شدہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت ابو نعیم، حضرت حیان، خطیب البغدادی، ابن سعد، طبرانی، بہقی، نیشاپوری، حافظ ابو بکر، امام زرکشی وغیرہ سب سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف وریدہ پیدا ہوئے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ جس شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے کہا اے گروہ قریش، کیا تم میں سے آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ کہنے لگا دیکھو آج کی شب اس امت کا آخری نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان مہر نبوت ہے، وہ آج کی رات پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کی تحقیق کی تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا اور مہر نبوت والی نشانی کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگا آج بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے گروہ قریش سن لو، واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب سے اس کی خبر شائع ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت ابو نعیم، بہقی اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ جس شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت قیصر و کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 مینارے ٹوٹ کر گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ بھی اچانک بجھ گیا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا اور کبھی بجھا ہی نہیں تھا۔ ایک اور روایت پائیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے اچانک دیکھا کہ کعبے کا سارا صحن روشن ہو گیا اور کعبے میں بت منہ کے بل نیچے گر پڑے۔ اس طرح وہ سمجھ گئے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچے کی تولید ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو لہب کی باندی سویبہ بھی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ بس سویبہ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اور اپنے شرف رضاعت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس نے خوش ہو کر 2 انگلیوں کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے۔ اور مرنے کے بعد ابو لہب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا مجھے ہر وقت عذاب ہو رہا ہے، مگر جب پیر کی رات جس شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی آتی ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور ان 2 انگلیوں کو چوستا ہوں جن کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ ان 2 انگلیوں سے مجھے ٹھنڈا پانی اور دودھ دیا جاتا ہے اور میری پیاس بجھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ابو لہب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی آزاد کرنے کی یہ برکت حاصل ہوئی، جبکہ ابو لہب دشمن اسلام ہے، جس کے بارے میں یہ واضح ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
جو اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا اس تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے سے یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کو اسے تخفیف عذاب ہو جائے، بلکہ اسے ہر ہفتے میں پیر کی رات، جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور انگلیوں کو چوسنے سے اسے ٹھنڈا پانی اور دودھ دے دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ غور فرمائیں، جو ہم لوگ جو مسلمان ہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی کی شان میں نبی کی میلاد منائیں گے، جب نبی کے نام پر لنگر کریں گے، تبرک کریں گے، نبی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال میں سے جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے، جب خرچ کریں گے تو اللہ ہم سے کیوں کر راضی نہیں ہوگا، کیوں کر ہماری دنیا اور آخرت کی بگڑیاں بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بگڑیوں کو بنا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا صدقہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اوپر، ہمارے ازواج پر، ہمارے بچوں پر بھی ظاہر فرمائے، ہمارے پیارے بہن بھائیوں پر، سب پر، ان کی اولادوں پر ظاہر فرمائے، اور ہمارے والدین جن کے اس دنیا میں موجود ہیں ان پر بھی ظاہر فرمائے، اور ہمارے والدین جیسے تیرے پاس آ چکے ہیں اسی طرح جس کے والدین بھی تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں میں بھی اس صدقے کو ظاہر فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام مقبولیت کا درجہ پائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، ہمارے خاندان میں قیامت تک ایسے بیٹے پیدا ہوں، اللہ ہمیں ایسے بیٹے عطا فرمائے جو ناموس رسالت کے محافظ ہوں، ہمارے بہن بھائیوں کے گھروں میں ایسی اولادیں پیدا ہوں جو ناموس رسالت کے محافظ ہوں، اے اللہ، اور ہمیں ایسی بیٹیاں عطا کر، اور تو نے جو ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی ان کے دل میں ایسی محبت رسول اللہ کی ڈال دے جو درود پاک کی خدمت گزار ہیں، اور اے اللہ میرے جن پیاروں کو تو نے اولاد میں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان سب کے دلوں میں بھی درود پاک کی خدمت کو ڈال دے، خادمہ درود پاک بنا دے، اور یا اللہ یا رب العالمین جن کو بیٹے عطا فرمائے ہیں ان کو بھی درود پاک کی محبت ڈال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، آمین آمین آمین، اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جس واقعے کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ ابو لہب پر تخفیف عذاب ہو جاتی ہے ہر شب پیر کو، شب ولادت پہ سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان،
شب ولادت پہ سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور میلاد منانا قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے، حبیب حق ہے خدا کی نعمت بنعمتی ربک فحدث، حبیب حق ہے خدا کی نعمت بنعمتی ربک فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں۔ سورہ علم نشرہ پارہ نمبر 30، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنعمت ربک فحدث، اللہ پاک کے اس فرمان کی طرف، اس فرمان میں کس بات کی طرف اشارہ ہے، واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی اپنے رب کی نعمت کا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہان میں ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدمت گزاروں میں شامل فرمائے۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ آمین آمین آمین، اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Don't forget to subscribe my channel. Please do share, like, comment us، اور اپنے پورے واٹس ایپ گروپ میں، اپنے فیملی گروپ میں، اپنے فیس بک پر، ہر جگہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے، اپنے پیاروں کے اصالِ ثواب کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی ڈاؤن لائنز بنانے کی، اسپرچول ڈاؤن لائنز بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، ریلیجیس ڈاؤن لائن بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے ہمارے بہت سارے ہاتھ ہوں، ہمارے لیے دعا کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہوں، اور ہم سرخرو ہو کر دنیا سے جائیں۔ آمین اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔